اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی حاضر خدمت ہوں، میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی۔ ناظرین اکرام، مختلف سوالات اور مختلف ٹاپکس کو ہم نے ڈسکس کیا، اور خصوصاً خمس کے اوپر ہماری بات چل رہی تھی، اور خمس سے ریلیٹڈ کچھ اہم سوالات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور اس کے جوابات دیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا بحمداللہ ہمارا سفر جاری ہے، اور یہ سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ خمس کے اوپر بہت ساری چیزیں آپ نے روشنی ڈالی، اور مسلسل اس پر گفتگو ہوئی۔ ایک صاحب نے سوال جو لکھا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نذرانے میں ملے مال پر کیا خمس واجب ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، مال کسی طرح سے بھی حاصل ہو، جب تک آپ کا خمس کا سال طے ہے، یعنی آپ نے طے کر رکھا ہے کہ مجھے خمس فلاں تاریخ کو دینا ہے، آپ کا دن معین ہے، تو آسان یہ ہے کہ پھر جو بھی پیسہ آپ کو مل رہا ہے، چاہے کسی طرح سے مل رہا ہو، چاہے وہ گفٹ ہو، چاہے وہ نذرانہ ہو، وہ جب سال گزرنے کے بعد آپ کا وقت آئے گا، سر سال جسے کہتے ہیں، جو خمس دینے کا وقت آئے گا، اس وقت اس میں سے اگر کچھ بچا ہے تو اس کے اوپر خمس ہوگا، اگر اس میں کچھ نہیں بچا ہے تو اس کے اوپر کوئی خمس نہیں ہوگا۔ صرف یہ چیز ہے کہ کوئی ہدیہ کرے، کوئی کسی کو ہدیہ کرے کوئی چیز، تو کیا اس پر خمس ہے یا نہیں ہے؟ مرجع علی قدر کی نظر میں اس پہ خمس نہیں ہے، لیکن اگر وہ سال کی خرچ والی چیز ہے اور سال کا خرچ ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود کچھ بچ رہا ہے، تو اس بچت کے اوپر چونکہ خمس واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے اوپر بھی خمس واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو ہدیہ کرے اور یہ انسان استعمال نہ کرے اس چیز کو، اور پورا سال اس کے اوپر سے گزر جائے، تو اس کے اوپر بھی خمس واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے مطلب نہیں ہے کہ درآمد کیسے ہو رہی ہے۔ ممکن ایک آدمی کی درآمد یہی ہو کہ وہ ادھر جاتا ہے اور اس کو کچھ لوگ ہدیہ دے دیتے ہیں، کچھ لوگ تحفہ دے دیتے ہیں، کچھ لوگ نذرانہ دے دیتے ہیں۔ سال کے آخر میں جو اس کا معین دن ہے، اس دن وہ حساب کرے گا، اگر اس کے سالانہ خرچ کے بعد کوئی چیز بچ رہی ہے تو اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا، چاہے وہ کسی طرح سے بھی اس کے پاس آیا ہو۔ اگر اب سوال اس میں یہ ہے کہ جو وقف کے متولیان ہیں اور ان کے وہ زمین، اور کیونکہ نظر میں لگا ہوا وہ پیسہ ہے، چاہے کہ وہ مسجد میں ہو، امام بارگاہ میں ہو، یا دیگر ایسی چیزیں ہیں جو فلاحی کام پہ آتی ہیں، اب اس متولی کا اپنا جو خرچہ ہے اس کے علاوہ جو وہ اپنا نجی خمس نکالتا ہے، کیا اس آمد سے جو خمس کے ذریعے آ رہی ہے اس پر بھی خمس کی رقم عائد ہوتی ہے؟ ہاں، مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی وقف ہے یا کوئی ادارہ ہے جس کے پاس خمس استعمال کرنے کا اجازہ ہے، مثلا اب اس نے پیسے اس کے پاس آنا شروع ہوئے، اور اس پیسے کو وہ خرچ کرنے کے بعد اگر سالان میں اس کے پاس کچھ بچ رہا ہے، اس کے اوپر خمس ہے یا نہیں؟ جو خمس ہے اس کے اوپر دوبارہ خمس نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس درآمد خمس کی ہو رہی ہے، یعنی اس کو لوگ خمس دیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، اور سال کے خرچ کے بعد اس کے اوپر بھی کچھ اس کے پاس بچ جاتا ہے، تو بالکل اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا، کیونکہ یہ پیسہ جب اس کے پاس اپنے خرچ کا ہے تو اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا۔ لیکن ہاں، اگر کوئی ادارہ ہے جو خمس کے پیسے سے چلتا ہے، اور یہ رقومات شرعیہ انہی کاموں میں یہ ادارہ خرچ کرتا ہے جو خمس کے پیسے جہاں مصرف کیے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر خمس نہیں، کیونکہ اس کا کام ہی خمس کرنا، ان کی اپنی کوئی درآمد نہیں ہے، لہٰذا یہ پیسہ جس وقت بچا ہے یہ بھی کسی نہ کسی مد میں خرچ کر دینا چاہیے جس میں خمس خرچ کرنے کی اجازت ہے یا حکم ہے۔ اگر ادارہ ہے اور پیسے اکٹھا کرتا ہے اور خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ادارے کے لیے سر سال نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو پیسہ آئے گا اسے خرچ کر دینا ہے۔ اس ادارے میں اگر کوئی شخص کام کرتا ہے، یہ ادارہ خمس کی درآمد سے چلتا ہے، اپنی تنخواہیں بھی خمس کے ذریعے سے دیتا ہے، تو اب یہ شخص جو تنخواہ خمس کے پیسے سے لے رہا ہے یا کسی اور پیسے سے لے رہا ہے جو ہدیے کے طور پہ آتے ہیں، نذرانے کے طور پہ آتے ہیں، زکوٰۃ کی رقمیں آتی ہیں، صدقات آتے ہیں، یہ جب پیسے آ رہے ہیں اس سے، جو یہ ادارہ اس شخص کو جو اس کے ہاں کام کرتا ہے، چاہے وہ متولی ہو، چاہے وہ اس اسٹاف کا کوئی ممبر ہو، اس کو جو تنخواہ مل رہی ہے، اس کا جو پیسہ اس کے پاس مل رہا ہے، جو اس کو تنخواہ کے عنوان سے مل رہا ہے، اب اس شخص کو اب تنخواہ سے جو خرچہ ہو رہا ہے اس میں خرچ کرتا رہے، لیکن اگر اس میں کچھ بچت ہو رہی ہے اور سالانہ خمس کا سال اس کا معین ہے، اس وقت اگر اس کے پاس کچھ بچ گیا اس تنخواہ سے تو اس پہ خمس سے دینا
چاہیے۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کہاں سے کما رہے ہیں، خمس کے پیسے سے کسی کی درآمد ہو رہی ہے یا کسی کے پیسے ایسے ہی اس کی درآمد ہو رہی ہے، ہمیں مطلب اس سے ہے کہ آپ دن ایک معین کریں خمس کا، اس وقت اس درآمد کے خرچ، اور سال بھر خرچ کرتے ہیں جو آپ کو مل رہا ہے آپ خرچ کرتے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، آپ کا جتنا بھی پیسہ ملے آپ سب خرچ کر دیے، شریعت کی کوئی پابندی آپ پر نہیں ہے، صرف پابندی اس وقت ہے، یا یہ خیال اس وقت کا رکھنا ہے جو کہ سر سال ہے خمس کا، اس دن آپ کے پاس کچھ بچا ہے یا نہیں بچا ہے، اگر بچا ہے تو اس کے اوپر خمس ہوگا، اگر نہیں بچا ہے تو اس کے اوپر کوئی خمس نہیں ہوگا۔ منتظر عابدی صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یہ کہتے ہیں کہ خمس کا پیسہ مطلب ایک رقم جو انہیں موصول ہوئی ان کے آباء و اجداد سے کسی سے، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے خمس نکلا تھا کہ نہیں ہے، اور اگر نکلا ارث کا پیسہ مراد جی وراثت میں جو پیسہ ملا ہوا ہے اس میں خمس نکلا تھا کہ نہیں، اور اگر نکلا تھا تو اس پر کیا احکام شرعی لاگو ہوتا ہے، اور اگر نہیں نکلا تھا تو کیا لاگو ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی شخص وراثت پہ کوئی مال پاتا ہے تو اس کے اوپر خمس نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے اوپر سر سال جب آ جائے گا تو اس کو حساب کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر معلوم ہو کہ جس شخص سے یہ پیسہ مجھے ملا ہے وہ خمس نہیں نکالتا تھا، مطلب مجھے یقین ہے کہ خمس نہیں نکالتا تھا، تو پھر انسان کو اس خمس پیسے کی خمس نکالنا چاہیے۔ لیکن اگر نہیں معلوم ہو کہ خمس نکالا ہے کہ نہیں نکالا ہے، نکالتا تھا یا نہیں نکالتا تھا، اور شک اور گمان ہو، تو پھر اس کے اوپر خمس نہیں، مگر یہ کہ وہی سر سال آنے کے بعد اگر اس کے پاس اس پیسے میں سے کوئی چیز بچ جاتی ہے تو اس پہ خمس نکالے گا۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کو معلوم ہے کہ یہ شخص جو جس سے مجھے ارث مل رہا ہے یہ خمس نکالتا ہے، مثلا کسی کے باپ ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کے رشتہ دار اس طرح کا قریبی رشتہ دار ہے جس کو وہ جانتا ہے، جس سے اس کو ارث ملے گا، اس کو جو مال مل رہا ہے اس کو بارے میں جانتا ہے کہ ہر سال خمس نکالتا تھا، اپنا خمس ادا کرتا تھا، تو اس کے بعد اگر اس کو وراثت پہ کوئی چیز ملی تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک شخص ایسا ہے کہ دور کا ایک دم سے اس کو وراثت پہ کوئی چیز مل گئی ہے، ناگہانی طور پہ مل گئی، یا اس شخص کو بالکل نہیں جانتا تھا اور اس کے بارے میں مل گئی، تو اصل یہ ہے کہ وہ خمس نکالتا رہا ہوگا، لہٰذا اس کے لحاظ سے عمل کرے گا۔ لیکن ایک شخص جس کے بارے میں بالکل یقین ہے کہ یہ خمس نہیں نکالتا ہے اور اس کے بعد اس سے مجھے وراثت ملی، تو پہلے اس کا خمس نکالے گا، پھر اس مال میں تصرف کرے گا، یہ تینوں حالتوں میں اس طرح سے عمل کرے گا۔ جزاک اللہ۔ اگر اب اس سوال کے بھی اس کے ساتھ ہی جڑا رہتا ہے کہ جیسے نماز میں کہا آپ نے کہ اس کا بدل جو ہے وہ اولاد کے اوپر ہے، اور روزے کا بھی قضا، اور اسی طریقے کیا خمس بھی والدین جو گزر چکے ہیں ان کا قضا کرنے کی کچھ شریعت نے پابندی لگائی ہے؟ نہیں، خمس چونکہ شخص پہ ہی واجب ہوتا ہے، درآمد پر واجب ہوتا ہے، لہٰذا کسی کے جانے کے بعد اس کا خمس کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، جو شخص جا رہا ہے اسی کی ذمہ داری ہے، لہٰذا ہم مومنین سے یہی عرض کریں گے کہ جو بھی کسی بھی طرح سے درآمد کرتا ہے، چاہے وہ 10 روپے کی ہو، چاہے وہ 1 روپے کی ہو، چاہے وہ لاکھ روپے کی ہو، اس سے مطلب شریعت کو نہیں ہے، اس کا خمس ضرور نکالیں، کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے وارث نکالیں گے، کیونکہ وارث جب نکالیں گے تو وہ آپ کا مال نہیں ہے، پھر تو وہ وارثوں کا مال ہے، پھر وہ اپنے مال سے نکال رہے ہیں، آپ کے مال سے کوئی چیز نہیں نکال رہے، کیونکہ جیسے ہی انسان اس دنیا سے گیا اب اس کی کوئی ملکیت نہیں رہ گئی، وہ تو سب اس کے وارثوں کی ملکیت ہو گئی ہے۔ تو وہ عمل، وہ کار خیر جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کریے، کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد جو کار خیر ہوگا اس میں آپ بہت کم سہیم ہوں گے، خصوصاً اگر وہ مالی چیزیں ہوں گی۔ وہ تو اولاد نے اگر کوئی کام کیا تو اس کی وجہ سے صلہ رحم کے طور پر یا ثواب کے طور پر یا صدقہ جاریہ کے طور پر شاید آپ کو مل جائے، لہٰذا ثواب تبھی ہے جب انسان اپنی زندگی میں اس کام کو انجام دے، خصوصاً خمس، کیونکہ خمس کا تعلق انسان کی درآمد سے ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ ہر سال خمس نکالتا تھا، سارے سال آنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، اگر وہ سارے سال تک زندہ رہتا تو اسے خمس نکالنا تھا، سارے سال سے پہلے دنیا سے چلا گیا، اس کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ ہاں سارے سال اس نے حساب نکالا، خمس نکالا اور دنیا سے چلا گیا، اور وہ رقم معلوم ہو کہ یہ خمس کی رقم تھی جو انہوں نے نکالی تھی، ابھی تحویل نہیں دی ہے، مثال کے طور پر نکالی تھی لیکن بیماری آ گئی، اچانک کوئی بات ہو گئی اور دنیا سے چلا گیا، خمس دے نہیں پایا اپنے مرجع کو یا اس کے وکیل کو یا جہاں بھی دینے کا ارادہ تھا، تو وہ رقم جو نکال چکا تھا خمس کے لیے وہ امانت ہے اولاد کے اوپر، اور وہ اس کو خمس تک پہنچانی چاہیے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں نکال کر اس دنیا سے جا رہا ہے۔ لیکن اگر نہیں نکالا تھا تو اولاد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی درآمد جب ہوگی تو اپنی درآمد کے حساب سے، اپنے خمس کے سال کے حساب سے وہ خمس
نکالیں گے۔ اگر اب سوال ایک اور بھی ہے اسی سے جڑا، کیونکہ سارے سوال جو ہیں وہ خمس سے ہی ریلیٹڈ ہیں، تو میں اسی کو ایک کے بعد ایک آپ سے کر رہا ہوں کہ مثلا کسی شخص کی لاولد ہے اور اس کی پوری جائیداد اس نے وقف کر دی اور اس سے پہلے اس نے خمس نہیں نکالا ہے، تب اس کے اوپر کیا حد جاری ہوگی اور کیسے خمس کے لیے؟ اگر اس نے وقف کر دی ہے، یعنی وقف اگر انسان نے کوئی چیز کر دی ہے تو وقف کا حساب بالکل الگ ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے خمس نہیں نکالا تو وہ اپنا خمس کی ذمہ، چونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی وارث نہیں، چونکہ اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر حاکم شرع اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، لہٰذا وہ حاکم شرع کے پاس جا کر، یا جو بھی جس کو بھی اس نے متولی بنایا ہوگا وہ حاکم شرع کے پاس جائے گا اور اس پورے مسئلے کو بتائے گا، اور حاکم شرع کی اجازت سے پھر اس مال میں تصرف کر کے رہے گا، اور اس کے بعد اس کو جس طرح سے کہا گیا اس طرح سے استعمال کرے گا۔ ایک سوال اور بھی آیا کہ اگر مستحق سیدانی ہے تو کیا امام زمانہ کا صدقہ اسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے، اس کے بارے میں۔ امام زمانہ کا صدقہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے اور سیدانی کو بھی دیا جا سکتا ہے، مستحب صدقات سید کو دیے جا سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور سید کی زکوٰۃ اور سید کا صدقہ بھی سید کو دیا جا سکتا ہے، لہٰذا چونکہ امام زمانہ خود سید ہیں، بلکہ سید سردار و سید ہیں، لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر یہ مستحب صدقہ ہے تو مستحب صدقہ غیر سید کا بھی سید کو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تصرف کی بات آغا کی جائے تو کون سی ایسے بہتر انسٹیٹیوشنز ہیں جس پر اس کا خرچ کرنا، یعنی ساری چیزوں کو اگر ہم جتنا بھی مال زکوٰۃ کے ذریعے سے، خمس کے ذریعے سے یا دیگر اور بھی صدقات ہیں جس کے ذریعے سے آتا، تو بہترین آدمی کو پہنچانے کا ذریعہ کون سا ہے اور کن کن جگہوں پر یہ خرچ کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں بہت سے ذرائع ہیں، بہت سے طریقے ہیں جس سے خرچ کیا جا سکتا ہے، حوزات علمیہ ہیں، فلاحی ادارے ہیں، اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہیں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، اس کے اوپر ان اداروں کو یا اس جیسے پلیٹ فارمز کے اوپر یا وہ لوگ جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ان تک یہ رقم پہنچائی جانی چاہیے تاکہ وہ بہتر سے بہتر طریقے سے اپنے کام کو انجام دے سکیں، کیونکہ خمس کا ایک مصرف ترویج دین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور دین کو رائج کرنا اس میں سے ہدف میں ہے، اور آج کے دور میں بہترین وسیلہ ترویج کا سیٹلائٹ چینلز یا یوٹیوب چینلز یا فیس بکس یا واٹس ایپ کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر جو بھی ہمارے پاس آج کل سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، ان کو استعمال کرنا بہترین طریقہ ہے دین کو پہنچانے کا اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو پہنچانے کا، لہٰذا وہ ادارے جو یہ کام کر رہے ہوں ان تک یہ رقوم شریعہ پہنچانی چاہیے تاکہ اور بہتر طریقے سے وہ کام کر سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر رقوم شریعہ کسی کے پاس نہیں ہے لیکن وہ کار خیر کرنا چاہتا ہے، ضروری نہیں کہ سارے کار خیر جو ہیں وہ امام اور امام کے نائب ہی کریں، انسان کو خود بھی اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ خمس کا تو پیسہ اس کو دینا ہی ہے، واجب ہے اس کے اوپر، زکوٰۃ اسے دینی ہی ہے، واجب ہے اس کے پاس، لیکن الگ سے بھی اگر وہ کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہے، دیکھیں کوئی چیز انسان کے مرنے کے بعد یا اس کے بعد اس کے عمل کے بعد کام نہیں آتی اور عمل ختم ہونے کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، لیکن سوائے کچھ چیزوں کے جن کو ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں، یعنی وہ جاری رہتا ہے اس کا صدقہ، جیسے کوئی انسان کتاب لکھ دے تو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا، اسی طرح اگر کتاب لکھ نہیں سکتا کسی اور نے کتاب لکھی ہے وہ چھپوانے کے پیسے دے دے، تو جب تک یہ کتاب پڑھی جائے گی، اگر وہ اچھی ڈھنگ کی کتاب ہے اور لوگوں کے فائدے کی کتاب ہے، ائمہ کے فضائل کی کتاب ہے، ائمہ کے مصائب کی کتاب ہے، خدا کی پہچان کی کتاب ہے، نبوت کے سلسلے میں کتاب ہے، جو بھی اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں کتاب ہے، جب تک یہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی مسجد بنواتا ہے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی اس کو ثواب ملے گا، جب امام باڑہ بنواتا ہے جب تک امام باڑے میں عزاداری ہوتی رہے گی اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر مثال کے طور کے اوپر وہ کسی چینل میں مدد کر دیتا ہے، کسی چینل کو بنانے میں مدد کر دیتا ہے، کسی چینل کو پیسے دے دیتا ہے، تو جب تک یہ چینل یوز ہو رہا ہے اور اس کے اوپر لوگ مجلسیں سن رہے ہیں اور اس کے اوپر لوگ نوحے سن رہے ہیں اور اس کے اوپر لوگ اسلامک ڈیبیٹ سن رہے ہیں یا اسلامی احکام کے پروگرام سن رہے ہیں، جیسے ہم لوگ ایک پروگرام تیار کر رہے ہیں، تو جتنی دن یہ پروگرام رہے گا اور جو انسان اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ اس دنیا میں رہے چاہے اس دنیا سے چلا جائے، تب بھی اس کا صدقہ جاری رہے گا اور ثواب اس کا نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا صبح قیامت تک، جب تک یہ کام جاری رہے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے مسجد ہے، جیسے حسینیہ ہے، ویسے ہی آج ایک بہترین وسیلہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم خصوصاً چینلز ہیں جن کے اوپر انسان اگر اپنا مال خرچ کرے
یا صدقات کا مال خرچ کرے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر اب ہم گھروں کی جو کہا جاتا ہے کہ خواتین کی جریت ایک بالکل مختلف رہتی ہے، تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو صدقہ نکالا جاتا ہے وہ شام تک نکل ہی جائے، مثلا کوئی باہر آ گیا مانگنے والا، اس کو دے ہی دینا چاہیے۔ تو میں آپ سے اس بارے میں ضرور پوچھوں گا، کیا یہ صدقہ رکھے رہنا چاہیے؟ جیسے بہت ساری چیزیں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ادارے میں دے دو جمع کر کے ہر مہینے کا جو پیسہ نکلتا ہے، تو اس کے لیے ضرور آپ تفصیل سے فرما دیں تاکہ لوگ جو خواتین ہماری یہ پروگرام سن رہی ہیں ان تک بھی یہ میسج چلا جائے کہ صدقہ رکھنے کا نام نہیں ہے، نکال دیا تو پھر نکال دیا۔ جی، صدقہ دیکھیں، صدقے کا مطلب جیسے ہی آپ نے نیت کی اس مال الگ ہو گیا، اب آپ اس کے ذمہ دار ہو گئے۔ اگر آپ فوراً دینا چاہتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے، فوراً دے سکتے ہیں، دینا بھی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی خاص مقصد کے تحت صدقے کو جمع، چونکہ مستحب صدقہ ہے تو مستحب صدقہ ویسے بھی چونکہ مستحب عمل ہے، لہٰذا اگر آپ اس کو اس نیت سے کہ یہ سارا میں اکٹھا کر کے کسی ادارے کو یا کیونکہ اگر ہر دن 10 روپے آپ دینے جائیں گے تو خود اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ وہ 10 روپے جمع کر رہے ہیں اور مہینے میں اس کو 150 روپے یا مہینے میں 300 روپے وہ ہوئے جا رہے ہیں اور وہ اکٹھا آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اس طرح سے جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ کا ہدف یہ ہے کہ آپ اکٹھا ایک رقم، ایک مشت رقم اس کو ادارے کو یا کسی شخص کو دینا چاہتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ فوراً نکالنا کوئی ضروری چیز نہیں ہے، وہ واجب صدقات میں ہے کہ اس کو فوراً نکال کے فوراً مستحق تک پہنچائیں، جیسے خمس ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جب واجب ہو گیا تو فوراً نکالیں اور جتنی جلدی ہو سکے اس کے مستحق تک اس کو پہنچا دیں، اپنے پاس نہ رکھیں، کیونکہ اگر چلا گیا یا ضائع ہو گیا تو آپ اس کے ضامن ہوں گے۔ لیکن مستحب میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو آپ نکال کر ایک جگہ اکٹھا کر سکتے ہیں اور پھر ایک خاص معین کی مدت کے اوپر جس ادارے کو بھی آپ دینا چاہیں، جیسے آج کل باکس کا سسٹم چلا ہے یا بہت سے ادارے آ کر گھروں سے صدقات جمع کرتے ہیں، آپ اس کو جمع کرتے رہیں کہ ڈھنگ کے، کیونکہ دیکھیں آپ اگر کسی فقیر کو 10 روپے دے رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس پیسے کو اکٹھا کر کے کسی بڑے ادارے کو دیں تو وہ اور بہتر طریقے سے اس 10 روپے اس کی ویلیو اپنے آپ 10 سے زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ اگر آپ کسی ایک شخص کو 10 روپے دے رہے ہیں تو اس کی ویلیو 10 روپے ہی رہے گی، لیکن اگر آپ ایک بڑے ادارے کو 10 روپے دے رہے ہیں تو چونکہ ایسے 10,000 روپے اس کے بعد بہت یہاں سے آ جائیں گے تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہو جائے گی، تو ایویلیویشن بڑھ جائے گا اور آپ کا ثواب بھی بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو فوراً نکالنا کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور اکٹھا کر کے کسی ادارے کو یا کسی شخص کو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عید قرباں کے موقع پر یہ جو قربانی دی جاتی ہے جانوروں کی، اس کی کھال کا بھی ایک مصرف ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے، تو کیا اس طرح کی چیزوں کو ایسے اداروں کو دیا جا سکتا ہے جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ چینلز ہیں یا اس طرح سے، تو ان سبوں کو ان انسٹیٹیوشن کو دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے، جن اداروں کے پاس اس طرح کے اجازے ہوں اور اس صدقات کو خرچ کرنے کے اجازے رکھتے ہیں ان کو بھی، چاہے وہ قربانی کی کھال ہو، چاہے وہ اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں جو انسان صدقہ نکالتا ہے یا زکوٰۃ نکالتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کی کھال، لہٰذا قربانی کی کھال عام طور سے اداروں تک پہنچائی جاتی ہے کیونکہ وہی اس کو صحیح طریقے سے اکٹھا کر سکتے ہیں اور بیچ کر صحیح قیمت حاصل کر کے اس کو صحیح کام میں استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل جو سسٹم چل رہا ہے اس میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر وہ کھال صحیح سے نہ پہنچائے کسی تو شخص اپنے آپ اس کی قیمت نہیں نکلوا پاتا اور پھر وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے، لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو ادارے اس کام کو کرتے ہیں ان تک پہنچا دیں تاکہ مصرف ہو جائے، کیونکہ قربانی میں جیسے ہر چیز کو صحیح مصرف ہونا چاہیے اسی طرح اس کھال کی بھی قیمت ادا ہونی چاہیے، چاہے وہ قیمت دے انسان اور چاہے وہ کھال وہاں تک پہنچا دے، لہٰذا ذمہ دار رہے گا جب تک وہ قربانی کی کھال کے پیسے یا خود کھال کسی ادارے تک یا مستحق تک نہ پہنچا دے، لہٰذا اس کام کو بھی انجام دینا چاہیے اور کوئی حرج نہیں ہے، جو ادارے کام کر رہے ہیں وہاں تک پہنچایا جا سکتا ہے اور آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کس طرح سے مصرف میں لائیں۔ عرفان حیدر کاظمی کا سوال ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ جو فطرہ نکالا جاتا ہے اس کا مصرف کیا صرف غریب اور نادار لوگوں تک ہی پہنچانا ہے یا اس کا پیسہ بھی ہم کسی انسٹیٹیوشن میں دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، فطرے کا پہلا مصرف جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو نادار ہیں، جو زکوٰۃ فطرہ نکالا جاتا ہے اس کو پہلا مقصد وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا سالانہ خرچ نہیں ہے، لہٰذا پہلے تو ان تک پہنچنا چاہیے، لیکن اگر اس کے باوجود کسی شہر میں یا کسی علاقے میں فطرے کی رقم جمع ہونے کے بعد بڑھ جاتی ہے یا اتنی ہو جاتی ہے کہ اس علاقے کے کوئی لوگ اس کے ضرورت مند نہیں ہیں تو اس طرح کے اداروں کو بھی پہنچائی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی اسی طرح کے امور انجام دے رہے ہیں، لہٰذا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت شکریہ آقا، پروگرام کا وقت تمام ہو چلا ہے اور انشاءاللہ اس طرح کے سوالات آتے رہیں گے تو ہم آپ کو زحمت بھی دیتے رہیں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی
اور ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے خوب سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات، اور بحمدللہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو آپ اپنی زندگی میں تو کرتے ہی ہیں، اپنے جانے کے بعد آخرت کے لیے بھی ایک بہترین کام انجام دیتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کے تمام ذرائع کو جاری رکھیں گے، جس کے ذریعے بحمدللہ ترویج دین ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے فلاحی کام ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔